قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. میرے عزت دار پردہ نشین ماں بہنوں، محترم معلمات اور عزیز طالبات، سورۃ المائدہ کی 4تھی آیت سے تلاوت کی گئی ہے، تفسیر یہاں سے کی جائے گی۔ اس سورت میں اللہ نے احکام بیان فرمائے ہیں۔ جانوروں کے جو حلال ہیں اور حرام ہیں ان کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ شکار کیے ہوئے جانوروں کے سلسلے میں بھی احکام آئے ہیں۔ اب یہاں ان شکار کیے ہوئے جانوروں کا حکم ہے جو کسی شکار کرنے والے جانور جیسے کتا ہے، باز ہے، ان کو اگر سدھایا جائے، سکھایا جائے، تربیت کی جائے کہ کیسے شکار کو پکڑا جاتا ہے اور وہ شکار پکڑنے کے قابل ہو جائے، پورے ٹرینڈ ہو جائے، مکمل تربیت پالیں، تو ایسے جانوروں کے شکار کا کیا حکم ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ۔ طالبات امید کی قرآن مجید لے کر بیٹھی ہوں گی، انگلی رکھیں اور ترجمے کو غور سے سنیں۔ يَسْأَلُونَكَ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، ان کے لیے کون سے جانور حلال ہیں۔ ماذا یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یہاں چونکہ شکار کیے ہوئے جانوروں کا ذکر ہے اس لیے میں نے یہاں پر کون سے جانور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، طیبات کا مطلب حلال چیزیں، حلال جانور، طیبات کے مطلب حلال، تو تمہارے لیے حلال چیزیں حلال کی گئی، حلال جانور حلال کیے گئے، یعنی جن جانوروں کو ذبح کر کے کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اسی طرح شکار کیے گئے وہ جانور بھی حلال ہیں۔ مثلا ہرن کھانا حلال ہے، اگر اس کو شکار کر کے تمہارا کتا لے آئے، سکھایا ہوا، سدھایا ہوا کتا لے آئے تو حلال ہے۔ تو جو جانور حلال ہے پہلے سے
شکار کرنے کے بعد بھی وہی جانور حلال ہے. یہ مطلب ہے قل احل لکم الطیبات. طیبات کا مطلب حلال جانور. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اور جو شکاری جانوروں میں سے جس کو تم سکھائیں اور اسے چھوڑیں اور وہ تعلیم اسے تربیت دے جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. پھر وہ سدھائے ہوئے جانور جو چیز پکڑ لے آئیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. اور اللہ کا ذکر اس پر کرو. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. اس جانور پر جب چھوڑ رہے ہو تو اس پر اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا نام لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. بلا شبہ اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جانوروں سے شکار پکڑا جاتا ہے, اگر وہ جانور شکار پکڑ کر لائیں تو کون سے جانور کھائے جا سکتے ہیں, کون سے نہیں کھائے جا سکتے, کون سے حلال ہیں اور کون سے حلال نہیں ہیں, یہ سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو جانور پہلے سے حلال ہیں اگر انہی کا شکار ہو تو وہی حلال ہوں گے. طریقہ یہ ہے کہ جب تم جس جانور کو, جیسے کتا ہے اور باز ہے, یہ دو شکاری جانور ہیں, کتے کو تم سدھائے, باز کو تم سدھائے. سدھانا کا مطلب سکھانا, تعلیم و تربیت دینا. انسان کو سکھانے کو سکھانا کہتے ہیں اردو میں, اور جانور کو سکھانے کو سدھانا کہتے ہیں. جیسے انسان کے تیرنے کو تیرنا کہتے ہیں, جانور کے تیرنے کو تیرنا کہتے ہیں. انسان تیرتا ہے تو اسے تیرنا کہتے ہیں, جانور تیرتا ہے تو اسے تیرنا کہتے ہیں. ایسے انسان کو سکھایا جائے تو اس کو سکھانا کہتے ہیں, جانور کو اگر کوئی چیز سکھائی جائے تو اسے سدھانا کہتے ہیں. تو جانور کو جب تم سدھائے اور اسے چھوڑ کر دیکھیں, سدھانے کے بعد چھوڑ کر دیکھنا کہ وہ چھوڑ کر دیکھنا کا مطلب شکار کے پیچھے اسے دوڑائیں اور پھر آواز دے تو شکار کو چھوڑ کر واپس آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شکاری جانور تمہارے قابو میں ہے. اور اگر تم نے آواز دیا اس جانور کو شکار کے پیچھے لگانے کے بعد, اس تمہارے سدھائے ہوئے کتے کو یا باز کو آواز دی, وہ لوٹ کر نہیں آیا اور جانور کے پیچھے ہی, شکار کے پیچھے ہی بھاگتا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور صحیح طرح سدھایا ہوا نہیں ہے, لہذا اس کا شکار کیا ہوا حلال نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ آپ کے لیے شکار نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے لیے شکار کر رہا ہے. اگر وہ آپ کے لیے شکار کر رہا ہوتا تو جس وقت آپ آواز دیتے جانور کے پیچھے بھاگنے کے وقت, تو اس شکار کو چھوڑ کر واپس آ جاتا. وہ چونکہ چھوڑ کر واپس نہیں آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صحیح طرح سے سدھایا ہوا نہیں ہے. تو پہلے یہ ہے کہ جانور کو سدھایا جائے کہ کیسے شکار کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو چھوڑا جائے جانور کے پیچھے, شکار کے پیچھے. پھر جب آواز دے تو وہ فوراً شکار کو چھوڑ کر لوٹ آئے, تو یہ دوسری شرط مکمل ہوگی, اس کو چھوڑنا ہوا. اس کو تعلیم دینا, کیسے پکڑنا ہے, کیا ہے, اللہ نے جیسے آپ کو تعلیم دی ہے, یعنی کیسے حلال ہوگا جانور, وہ تعلیم اسے دینا ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. جب جانور کو آپ چھوڑو شکار کے لیے, کتے کو چھوڑ رہے ہو یا باز کو چھوڑ رہے ہو, تو اس پر اللہ کا نام لے کر چھوڑنا. کتے کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑنا, باز کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑنا. اب وہ جا کر شکار کرتا ہے تو اس کا شکار حلال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک اور شرط بھی ہے کہ وہ جانور شکار کو زخمی بھی کر دے, زخمی کرنا بھی ایک شرط ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہاں پر وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ کی طرف, وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے.
ایک تو یہ ہے کہ جانور کو چھوڑتے وقت، شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا، اور دوسرا شکار کے پیچھے اتنے نہ پڑ جائیں کہ نماز کا وقت بھی گزر جائے آپ کو پتہ نہ چلے، نماز سے غافل ہو جائیں، یا کوئی ایسا جانور پکڑ لیا گیا جو اس کو زخمی نہیں کیا گیا، تو ایسا جانور ہے یا پہلے ہی مر چکا ہے، بغیر زخمی کرے کے ہی مر چکا ہے، تو ایسا جانور حرام ہو جائے گا، تو اس وقت حلال سمجھ کر کھا لینا یا تقوی اختیار نہ کرنا یہ غلط بات ہے۔ ایسے موقع پر بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والے ہیں۔ اگر تم حرام کو کھاؤ گے تو اس کا بھی حساب لینے والے ہیں، اگر تم اللہ کا نام لینا بھول گئے جانور کو چھوڑتے وقت تو بھی اللہ حساب لینے والے ہیں۔ ہاں، جانور کو جب شکار کر کے لایا گیا، ابھی اس کے اندر رمق باقی ہے، ابھی اس کے اندر سانسیں چل رہی ہیں، اس کی حیات باقی ہے، تب اس کو ذبح کر دینا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ اور اگر سانسیں نہیں چل رہی ہیں، مر گیا ہے، وہ سدھایا ہوا کتے نے شکار کیا، اس لیے وہ حلال ہے۔ بقیہ تفصیلات آپ کو فقہ کی کتابیں میں ملیں گی۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ آج تمہارے لیے حلال چیزیں حلال کی گئی ہیں، حلال جانور ہیں، حلال ذبیحہ ہیں، جو بھی حلال ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہی ہیں۔ وطعام مطلب اليوم کا مطلب آج کے بعد حرام نہیں ہوں گی، آج پوری طرح سے جو حلال ہونا تھا وہ حلال ہو گیا، آج کے بعد ان چیزوں میں حلت اور حرمت کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب، اوتوا الکتاب الذین، وطعام الذین، اور ان لوگوں کا ذبیحہ، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، یہود و نصارہ کا ذبیحہ حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ ایک اور حکم یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں انہیں اہل کتاب؟ کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ دونوں ادیان منسوخ ہو گئے، اگرچہ وہ سماوی تھے، اللہ کی جانب سے نازل کردہ دین تھے، اس کے باوجود بھی آخری پیغمبر کے آنے کے بعد وہ دونوں دین منسوخ ہو گئے، اور سبھی انسانوں پر ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان پر ایمان لانا فرض ہو گیا، لیکن ان دونوں میں نہیں لایا، پچھلی کتابوں پر اور پچھلے نبیوں پر ہی ایمان برقرار رکھا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں تو یہودی کہے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں تو عیسائی کہے جائیں گے۔ ان کا ذبیحہ اس وقت تک حلال ہے جب تک کہ وہ شرک نہ کریں، اور جانور کو ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لے، غیر اللہ کا نام نہ لے۔ آج کل بہت سے یہود اور نصارہ مشرک ہو چکے ہیں۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مریم کو بھی خدا کہتے ہیں، اللہ کی نعوذ باللہ اللہ کی بیوی کہتے ہیں، اور دونوں کو خدا کہتے ہیں، مریم کو بھی خدا کہتے ہیں، عیسیٰ کو بھی خدا کہتے ہیں۔ تو یہ شرک ہو گیا۔ اب آج کل کے نصارہ مشرک ہیں، وہ اہل کتاب نہیں ہیں، جن کا ذبیحہ یا ان کی عورتیں حلال ہیں وہ نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ایسے نصارہ ہوں جو اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے ہوں اور شرک نہ کرتے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کی کتاب پر عمل کرتے ہوں، اگرچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو شرک نہیں کیا، تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا مسئلہ بھی ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اور آگے اور ایک مسئلہ، والمحصنات من المؤمنات، مومن پارسا عورتیں، اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور یہود و نصارہ کی، اہل کتاب کی پارسا عورتیں۔ پارسا کا مطلب یعنی سمجھ لیجئے غلط قدم نہ اٹھانے والی پاکیزہ عورت، پارسا عورت، اہل کتاب کی پاکیزہ عورت، مومن پاکیزہ عورت۔ یہ اذا آتیتموہن اجورہن،
جب ان کی اجرت تم دے دو. اجرت کا مطلب یہاں پر ہے مہر. جب تم ان کو مہر دے دو محسنین نکاح کرنے والے ہو کر, تو یعنی مہر ادا کر کے جب تم نکاح کر لو مسلمان عورت سے یا اہل کتاب کی عورت سے, غیر مصافحین غلط کام کرنے والے, علانیہ طور پر مصافح غیر مصافحین علانیہ طور پر بدکاری کرنے والے, یا چھپی یاری کرنے والے نہ ہو, جیسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ آج کل چل رہا ہے بنا رہے ہیں, یا تعلقات رکھتے ہیں کھلم کھلا, عورت مرد سے تعلق رکھتی ہے, مرد عورت سے تعلق رکھتا ہے, اسی طریقے سے چھپ چھپ کر مل رہے ہیں. کہ دونوں چیزیں نہ ہو, نکاح کر لے سیدھے سیدھے اور مہر ادا کر کے کر لے, مومن عورت سے کرے, یا یہود و نصارہ کی ایمان والے ہوں, مشرک نہ ہو, یہود و نصارہ ان کی عورتوں سے نکاح کر لے تو یہ بھی حلال ہے. مومن پارسا عورت سے بھی حلال ہے اور اہل کتاب کی پارسا عورت سے بھی حلال ہے. جبکہ مہر دو, مہر کا حکم یہاں پر آیا ہے تو فقہا کے نزدیک مہر کا ادا کرنا واجب ہے, فرض نہیں ہے. تو نکاح کر لینا چاہیے. کھلم کھلا ملنا یا چھپی چھپے ملنا, یہ دونوں کے دونوں بہت غلط بات ہے. آگے فرما رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اور جو کفر کرے ایمان کے بعد تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد کفر کرے کا مطلب یہ ہوا کفر والا عمل کرے, یا انکار کرے اللہ کے ان احکامات کا جو اوپر گزرے ہیں. دونوں صورتیں, احکامات اللہ کے احکامات کا انکار کرے ایمان لانے کے بعد, اللہ کے احکامات پر ایمان لایا جو اوپر احکامات آئے ہیں, اس کا انکار کر دیا تو اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ غارت ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی پہلے ایمان والا ہو بعد میں کافر ہو جائے, مرتد ہو جائے, تو حالت ایمان میں جو کچھ اس نے نیک اعمال کیے ہیں وہ سب غارت ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. طالبات سے ایک گزارش یہ ہے کہ ترجمہ و تشریح میں تفسیر میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پرچی لکھ کر یا کسی اور ذریعے سے آپ یہاں جو معلوم کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ پرچی وغیرہ بھیج کر معلوم کر سکتے ہیں. کسی لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے, کوئی تفسیر سمجھ میں نہیں آئے, خاموش نہ بیٹھی رہیں. ترجمہ گزر گیا, تفسیر گزرتی گئی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, خاموش بیٹھے ہوئے شرما رہے ہیں آپ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ پرچی میں لکھ کر بھیجیں, جو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے انشاءاللہ اس کو واضح کر دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. اب یہاں سے وضو اور غسل کے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ وضو کا طریقہ, وضو کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں, اور اسی طریقے سے غسل ہے, پھر تیمم ہے, اس کے احکام اللہ رب ذوالجلال بیان فرما رہے ہیں. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کی جانب کھڑے ہو, یعنی نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو. نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو, اس کا ترجمہ یہ ہے. لیکن نماز کے لیے کھڑے ہو کا مطلب کیا ہے؟ جانماز بچھانے کے بعد وضو کرنا ہے, آ کر جانماز پہ کھڑے ہو گئے, کہ جماعت کے لیے صف بن گئی ہے, آپ صف میں آ کر کھڑے ہو گئے مرد حضرات, اب وضو کرنا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اذا قمتم کا مطلب اذا قمتم کا مطلب ہے اذا اردتم القیام الی الصلاۃ, اذا اردتم القیام الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو.
حضرت مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ کیا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے جب تم اٹھو تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، یہاں پر فرائض وضو بیان کیے جا رہے ہیں، پورے وضو کا طریقہ حدیث میں ہے، قرآن پاک میں وضو کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے ہیں گٹوں تک، پھر کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں جی، پھر چہرہ دھوتے ہیں۔ یہ سب طریقہ ہے، یا طریقہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے، یا بلکہ فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر کبھی جلدی میں ان فرائض کو بھی ادا کر لیا گیا، یا پانی کی بہت قلت ہے، بہت کم پانی بچا ہے، تو ایسے موقع پر بھی ان فرائض کو ادا کر لیں تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی بالکل کم ہوتا ہے، 1 گلاس پانی ہے یا آدھی گلاس پانی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تب کیا کریں؟ تو اس ایک آدھی گلاس کے اندر بھی آپ وضو بنا سکتے ہیں۔ فرائض کو آپ ادا کر لیں، ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا لے کر پانی لے کر لیں، ہو جائے گا۔ تو بہرحال فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرائض کیوں بیان کرتے ہیں؟ سنتیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ پورا طریقہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ پورا طریقہ اگر لازم قرار دیا جائے، 3 مرتبہ کلی کو، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کو، اس سارے چیزوں کو لازم قرار دیا جائے تو امت پر حرج لاحق ہوگا، امت حرج میں پڑ جائے گی، تکلیف میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صرف فرائض کو بیان کرتے ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو یا نماز کے لیے اٹھو تو کیا کرو؟ اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے چہروں کو دھوو۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، کوہنیوں بھی شامل رہنا، کوہنیوں سمیت دھو لو۔ 2 چیزیں، 2 فرائض ہو گئے۔ تیسرا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو دھوو ٹخنوں تک۔ اب دیکھیں یہاں پر دھونے کے پہلے 2 اعضاء کا بیان ہوا، تیسرے نمبر پر مسح کرنے والے عضو، مسح کیے جانے والے عضو یعنی سر کا بیان ہوا، پھر اس کے بعد پیر جو دھویا جانے والا ہے اس کا ذکر ہوا۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ یہ ترتیب کے طور پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ترتیب فرض ہے، تو یہ احناف کے نزدیک ترتیب فرض نہیں ہے، بلکہ یہاں پر واو مطلق جمع کے لیے آ رہا ہے۔ یہ ایک بحث ہے، آپ اصول الشاشی میں، نور الانوار میں، حسامی میں، دیگر اصول فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ان اعضاء کو دھونا فرض ہے، مسح کرنا فرض ہے، اسی طرح یہاں پر ترتیب بھی فرض ہے۔ پہلے چہرہ ہی دھویا جائے گا، پھر دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے، پھر مسح کیا جائے گا، پھر پیر ٹخنوں تک دھوئے جائیں گے۔ اگر کسی نے الٹا پلٹا کر لیا، پہلے ہاتھ دھو لیے، پھر پیر دھو لیے، پھر مسح کر لیا، پھر چہرہ دھو لیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ ترتیب فرض ہے اس لیے اس کا وضو نہیں ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو واو وجوہکم کے بعد وَأَيْدِيَكُمْ کے اندر جو واو ہے، اسی طریقے سے وَامْسَحُوا کے اندر جو واو ہے، وَأَرْجُلَكُمْ میں جو واو ہے، یہ جو 3 واو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، واو مطلق جمع کے لیے ہے، یعنی ان چاروں چیزوں کو جمع کرنا ہے عمل میں۔ ان چاروں چیزوں کا جو وظیفہ ہے، ان چاروں چیزوں کا جو عمل ہے، وظیفہ کا مطلب عمل، شرعی عمل، تو ان چاروں چیزوں کا جو عمل ہے وہ عمل آپ کو کرنا ہے، چاہے جیسا بھی کر لیں، پہلے پیر دھو لیں، پھر مسح کر لیں، پھر دونوں ہاتھ دھو لیں، پھر چہرہ دھو لیں، یا پہلے ہاتھ دھوئیں، مسح کریں، پھر پیر دھوئیں، پھر چہرہ دھوئیں، جو بھی ترتیب آپ کر لیں، ان چاروں کا وظیفہ مکمل ہونا شرط ہے، ان چاروں کا عمل مکمل ہونا شرط ہے۔ یہ مطلق جمع کے لیے ان چاروں کو جمع کرنا شرط ہے، ترتیب شرط نہیں ہے۔ البتہ فغسلو کے اندر جو فا ہے یہ برائے تعقیب کے لیے ہے،
مطلب جب ارادہ کرو تو اب فوراً وضو کر لینا چاہیے، اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے، وضو کے بعد ہی نماز ہوگی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلق جمع کے لیے ہے، اگر کسی نے جو ہے الٹا پلٹا بھی کر لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا۔ وضو تو ہو جائے گا لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا ہم کبھی منہ دھو رہے ہیں، باہر سے آئے منہ دھو رہے ہیں تو چہرہ دھو لیا، اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھ دھو لیے، اب خیال آیا کہ چلو بچ گئے دو اعضاء، ابھی تک وضو کی ہماری نیت نہیں تھی لیکن ہم نے چہرہ دھونے کا ارادہ کیا، چہرہ اور ہاتھ دھونے کا ارادہ کیا، چہرہ اور ہاتھ دھو لیا، اب دل میں بات آ گئی کہ چلو تیمم اور اگر ہم سر کا مسح بھی کر لیں اور پیر دھو لیں تو وضو ہو جائے گا ہمارا۔ تو اب درمیان میں نیت کی، سر کا مسح بھی کر لیا، دونوں پیر بھی دھو لیے، تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزدیک نیت فرض ہے، شروع سے نیت نہیں تھی اس لیے وضو نہیں ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت فرض نہیں ہے، یہ اعمال کا کرنا فرض ہے، چونکہ یہ چاروں اعمال ہو چکے، چہرہ بھی دھو لیا گیا، ہاتھ بھی دھو لیا گیا، سر کا مسح بھی ہو گیا، پیر بھی دھل لیے گئے، چاہے ترتیب وار ہو چاہے بنا ترتیب کے ہو، وضو ہو گیا۔ اب اس وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، البتہ اس وضو پر آپ کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ وضو کا جو مفتاح الصلاح ہونے کا عمل ہے، نماز کی کنجی ہونے کا عمل ہے، وہ عمل تو ہو جائے گا، مفتاح الصلاح تو یہ وضو بنے گا، لیکن ثواب اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ ثواب اس صورت میں حاصل ہوگا جب سنت طریقے پر نیت کے ساتھ کیا جائے، تب ثواب حاصل ہوگا۔ طالبات سے میں یہاں یہ عرض کروں کہ آپ حسن حسین ہے جو دعاؤں کی کتاب ہے، اسی طریقے سے مسنون دعائیں اور دیگر کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر وضو کے جو اعمال کر رہے ہیں اس وقت کی دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرنے کا ماحول اور مزاج بنائیں۔ عورتوں کو خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر میں رہتی ہیں جو بھی کام کاج کرتی ہیں، ہر کام میں ہر وقت کون سی دعا پڑھنی ہے اس دعا کا اہتمام لازماً کریں۔ خاص طور پر جب وضو کر رہے ہیں تو اہتمام کے ساتھ، مثلا ہاتھ دھو رہے ہیں تو کیا دعا پڑھیں، کلی کر رہے ہیں تو کون سی دعا پڑھیں، جی ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو کون سی دعا پڑھیں، چہرہ دھو رہے ہیں تو کون سی دعا، اسی طریقے سے دایاں ہاتھ دھو رہے ہیں کونی تک تو کون سی دعا، بایاں ہاتھ کی دعا کون سی ہے، سر کا مسح کے وقت کی دعا کون سی ہے، کانوں کے مسح کی دعا کون سی ہے، گردن کے مسح کی دعا کون سی ہے، سیدھا پیر دھوتے وقت کی دعا کون سی ہے، بائیں پیر دھوتے وقت کی دعا کون سی ہے۔ یہ دعائیں کتاب میں پڑھ کر، جان کر، یاد کر کے آپ وضو کرتے وقت ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے وضو کریں گے تو آپ کا وضو انتہائی شاندار ہوگا، اور یہ استحضار کے ساتھ وضو کرنے والی بنیں گی تو پھر آپ کی نماز بھی اتنی ہی استحضار والی شاندار نماز بنے گی۔ آپ وضو کرتے وقت باتیں ہی کرتے ہوئے وضو کریں گی، غفلت میں وضو کریں گی کہ 2 مرتبہ دھویا کہ 3 مرتبہ دھویا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ خیال میں نہیں ہے، تو آپ کا وضو بغیر استحضار کے ہے، لہذا آپ کی نماز میں اللہ کا دھیان آنا بہت مشکل ہے۔ آپ کی نماز میں اللہ کا دھیان نہیں آ سکتا۔ نماز میں اللہ کا دھیان آنے کے لیے وضو میں بھی دھیان رہنا ضروری ہے، کیونکہ وضو نماز کی چابی ہے۔ آپ جیسی چابی لیں گے ویسا تالا کھلے گا۔ آپ کی چابی استحضار والی ہوگی تو تالا بھی استحضار والا ہوگا، اگر آپ کی چابی بغیر استحضار کی، بغیر خشوع و خضوع کی ہوگی تو آپ کی نماز بھی بغیر خشوع و خضوع کی ہوگی۔ اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، سنت طریقے سے کریں، نماز کے اندر بھی استحضار اور جان پیدا کریں اور توجہ اللہ، انابت اللہ پیدا کریں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے، اور طالبات کے لیے جو گرامر پڑھ رہی ہیں، نحو پڑھ رہی ہیں، ان کے لیے میں یہاں بتا دوں کہ وَأَرْجُلَكُمْ کے اندر ایک اور قراءت بھی ہے، وَأَرْجُلِكُمْ۔ وَأَرْجُلِكُمْ یہاں 2 قراءتیں ہیں، آپ کو معلوم ہے 17 قراءتیں ہیں،
7 قراءتیں بھی ہیں، 10 بھی ہیں، شاذ بھی ہیں، یہ سب کچھ قراءتیں ہیں۔ تو دوسری قراءت میں ارجلکم ہے، اس قراءت میں قراءت حفص میں یہاں پر ارجلکم ہے، تو دوسری قراءت میں ارجلکم لام کے اوپر جر ہے۔ اس کی ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ارجلکم اگر پڑھیں گے تو اس کا عطف ہوگا ایدیکم پر، فغسلوا فعل ہوا، فعل امر ہوا، وجوہکم معطوف علیہ ہوا، واو حرف عطف، ایدیکم عطف معطوف اول، ارجلکم معطوف ثانی، الی المرافق اس کے متعلق ہو جائیں گے، الی الکعبین متعلق ہو جائیں گے، تو ایدیکم معطوف اول، ارجلکم معطوف ثانی ہوگا۔ درمیان میں وامسحوا برؤوسکم یہ اس سے تعلق نہیں ہوگا عبارت میں۔ اگر اس صورت میں تینوں اعضاء مغسولہ ہیں، یہ بالکل واضح ہے، ارجلکم کی قراءت میں بالکل واضح ہے۔ دوسری قراءت میں ارجلکم لام کے زیر کے ساتھ، دوسری قراءت کیا ہے؟ لام کے زیر کے ساتھ ہے ارجلکم، تو یہاں پر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی ارجلکم پر جر آیا ہے تو اس کا عطف ایدیکم پر کیسے ہوگا؟ ایدیکم پر اگر ہونا ہے تو معطوف علیہ کا جو اعراب ہوگا، معطوف کا بھی وہی اعراب ہونا چاہیے۔ وجوہکم معطوف علیہ ہے تو اس کا اعراب نصب ہونا ہے، ایدیکم معطوف اول ہے تو اس کا اعراب بھی نصب ہے، تو ارجلکم کا اعراب بھی نصب ہے، تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن جر آ جائے گا تو اس کا کیسے اس پر عطف ہوگا؟ مجرور کا منصوب پر عطف کیسے ہوگا؟ کیونکہ معطوف توابع میں سے ہے، معطوف علیہ کے تابع ہونا چاہیے اعراب میں بھی، تو لہذا یہاں ارجلکم کی قراءت میں تابع نہیں ہوگا، البتہ کس کے تابع ہوگا؟ رؤوسکم کے تابع ہوگا۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، تو مطلب یہ ہوگا کہ رؤوسکم با کی وجہ سے رؤوس مجرور ہے، لہذا اس کا معطوف ارجلکم بھی کیا ہو جائے گا؟ رؤوسکم معطوف علیہ، واو حرف عطف، ارجلکم معطوف، یہ ہو جائیں گے۔ وہاں عطف ہو رہا تھا ارجلکم کی صورت میں، ایدیکم پر عطف ہو رہا تھا ارجلکم کا، لیکن جر آنے کی صورت میں رؤوسکم پر عطف ہوگا، ارجلکم ہو جائے گا۔ توجہ سے سنیں، یہ دوسری قراءت ہے، یہ بھی قراءت صحیح ہے۔ قراءت حفص میں ارجلکم ہے، دوسری قراءت میں ارجلکم ہے، دونوں قراءتیں صحیح ہیں۔ تو ارجلکم ہونے کی صورت میں شیعہ نے، شیعہ جانتے ہیں شیعہ فرقے نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سر کا وظیفہ مسح ہے ایسے ہی پیروں کا وظیفہ بھی مسح ہے، لہذا ان کے مسلک میں، ان کے مذہب میں جس طرح سروں کا مسح کرتے ہیں ایسے ہی پیر کا مسح کرتے ہیں۔ وہ دلیل کے طور پر اس آیت وہ قرات کو پیش کرتے ہیں جو کسرہ والی قرات ہے ارجلکم، تو ان کا مستدل یہ ہوا، وہ اس طرح استدلال اس قرات سے کسرہ والی قرات سے کرتے ہیں۔ پھر ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وامسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح کرو اور پیروں کا مسح کرو، تو پیر کا بھی مسح کرنا، سر کا بھی مسح کرنا۔ ہم جو پیروں کو دھونے کی بات کرتے ہیں یہ ارجلکم والی کسرہ والی قرات سے کیسے ثابت کریں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھو، عربی زبان میں مسح کے معنی صرف جیسے ہم مسح کرتے ہیں اردو میں، پانی ہاتھ سے لے کر جھٹک کر ہاتھ جو پھیرتے ہیں تر ہاتھ سے، اس کو ہی مسح نہیں کہتے، مسح صرف اس کو نہیں کہتے، پانی میں دھونے، ہلکا دھونے کو بھی مسح کہتے ہیں۔ جیسے عربی کے اندر ہے مسح الارض المطر، مسح الارض المطر، زمین پر بارش نازل ہوئی، زمین پر بارش پڑی تو وہاں پر مسح کا یعنی بارش نے زمین کو ٹچ کیا، بارش زمین کو پہنچی، بارش زمین کو پہنچی۔ اب ظاہر بات ہے بارش آ کر زمین کا مسح کر کے تو نہیں جائے گی، پوچھ کے تو نہیں جائے گی، بارش پڑے گی تو زوردار پڑے گی، تو وہاں بھی مسح کا لفظ استعمال کیا۔ تو مسح کا مطلب یہ سمجھ لینا کہ صرف ہاتھ تر کر کے پھیر دینا اسی کا نام مسح ہے، یہ غلط ہے۔ مسح کا مطلب غسل خفیف کو بھی مسح کہتے ہیں۔ یہاں
پیر کے لیے پیر کو جو بعد میں لایا گیا ہے وہ دو وجوہات کی بنا پر ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ترتیب بھی ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پانی عام طور پر لوگ پیر دھونے میں زیادہ صرف کرتے ہیں، چہرہ دھونے میں اتنا صرف نہیں کرتے، ہاتھ دھونے میں اتنا صرف نہیں کرتے، پیر دھونے میں پانی زیادہ پھینکتے ہیں. جب آپ وضو کرتے ہیں تو غور کریں ہم پانی کہاں زیادہ پھینکتے ہیں. پیر دھونے میں زیادہ پانی اسراف ہوتا ہے. کبھی بھی ہم کوئی چیز چیک کرنا ہے، نل کو پانی آ رہا نہیں آ رہا، تو نل کھلا رکھ کے پیر رکھتے ہیں. تو پیر دھونے میں زیادہ اسراف ہوتا ہے. تو یہاں ارجلکم کو قرات کے اندر مسح کے بعد جو لایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی کم استعمال کرو، غسل خفیف کرو، ہلکا دھونا ہے. ورنہ اگر شیعہ کی قرات کے اعتبار سے صرف مسح مراد لیا جائے تو پھر اس حدیث کا ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک حدیث میں صحابہ آئے اور جلدی جلدی نماز کا وقت ہو رہا تھا، جلدی جلدی وضو بنائے، اور اس وقت ان کی پنڈلیاں، ان کی ایڑیاں سوکھی رہ گئیں، ان کی ایڑیاں سوکھی رہ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، سوکھی ایڑی رہے گی تو سوکھی ایڑی والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. تو ایڑی سوکھی رہے گی مطلب مسح کرے گا تو سوکھی رہے گی. سب دروازہ بند کر دیجیے. تو اگر مسح مراد لیتے ہیں تو پھر اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ اور جو تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کتابوں میں موجود ہے اس کی تغلیط ہو جائے گی. اس لیے یہاں مسح سے مراد غسل خفیف ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسح کا مطلب یہ ہے کہ ارجلکم اگر پڑھتے ہیں تو یہ جر جو آیا ہے جر جیوار کہتے ہیں، جیوار کی وجہ سے آیا، پڑوس کی وجہ سے آیا. اس کا پڑوسی مجرور ہے لہذا یہ بھی مجرور ہے. پڑوسی کا اثر پڑوسی پر پڑتا ہے، پڑوسی کا اثر پڑوسی پر پڑتا ہے. اس لیے عربی میں ایک جملہ ہے الجار قبل الدار الرفیق قبل الطریق. گھر کہیں خرید رہے ہیں آپ یا کرائے پر لے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ پڑوسی کو دیکھنا ہے، پڑوسی کیسا ہے. اڑوس پڑوس کو دیکھنا کہ ہمارے پڑوسی کیسے. گھر شاندار ہو یا جھوپڑ پٹی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کا گھر معمولی ہے لیکن آپ کا پڑوس بہت اچھا ہے. جس محلے میں آپ رہنے جا رہے ہیں آزو بازو والے بہت اچھے ہیں، معمولی مکان ہے، قیمت زیادہ ہے تو آپ آرام سے اس مکان کو خرید لیں. چلر ایریا ہے، پڑوس بہت خراب ہے، گالی گلوچ والا، لڑائی جھگڑے والا ماحول ہے، اب وہاں آپ عالی شان گھر ہے، سستے مل رہا ہے تو ہرگز نہیں لینا چاہیے کیونکہ پڑوس کا بڑا اثر پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا. اس پڑوسی کا ایک چھوٹا سا گھر تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے بازو میں. اس پڑوسی نے گھر بیچنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ میں گھر بیچ رہا ہوں. لوگوں میں اطلاع دی، خریدنے کے لیے لوگ آئے. تو کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا میں 1.25 لاکھ روپے میں بیچوں گا. کتنے میں بیچوں گا؟ 1.25 لاکھ روپے میں. وہ گھر کی قیمت تھی 25,000 روپے. وہ گھر کی قیمت صرف 25,000 روپے تھی. اس نے کہا میں 1.25 لاکھ میں بیچوں گا. لوگوں نے کہا کہ بھائی ظالم اللہ سے ڈر، 25,000 کے گھر کو تو کس بنیاد پر 1.25 لاکھ میں بیچ رہا ہے؟ تو اس پڑوسی نے کہا کہ میرا گھر تو 25,000 ہی کا ہے، میں اپنے گھر کے 25,000 ہی لے رہا ہوں. البتہ جو پڑوسی آپ کو دے رہا ہوں، عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس دے رہا ہوں، یہ پڑوس آپ کو ملنا بہت مشکل ہے. میں اس پڑوس کے پیسے لے رہا ہوں، اتنے اچھے پڑوسی کو آپ کو دے رہا ہوں. اس پڑوس کے پیسے 1 لاکھ روپے اور میرے گھر کی قیمت 25,000 روپے، تو اس لیے میں 1.25 لاکھ روپے میں بیچوں گا. تو اچھا پڑوس آپ کو مل رہا ہے، معمولی گھر بھی ہے تو آپ اس گھر کو نہ چھوڑیں، لے لیں. پڑوسی کا اثر اپنے اوپر بھی پڑتا ہے، اولاد پر بھی پڑتا ہے. غلط پڑوس میں جائیں گے تو اس کی بھی اثرات، برے اثرات پڑیں گے. تو بہرحال پڑوس کا تذکرہ آیا تو ضمن میں یہ بات آ گئی. تو یہاں پر بھی پڑوسی چونکہ مجرور ہے لہذا اڑوس پر بھی اثر پڑا. پڑوس کا اثر اڑوس پر پڑا، پڑوس کا اثر اڑوس پر پڑا. پڑوس کون ہے؟ رؤوس ہے. اڑوس کون ہے؟ ارجل ہے. تو یہ پڑوس چونکہ پڑوسی
اور مجرور ہے لہذا ارجلکم بھی مجرور ہوا دوسری قراءت میں. تو عربی میں ایسا ہوتا ہے جر جیوار، کیونکہ ثقل نہ ہو جائے پڑھنے والے کے لیے، دشواری نہ ہو، آسانی پیدا کرنے کے لیے بعض مرتبہ تسہیل کر دی جاتی ہے، اور جر اگر ایک پہلے والے پر ہے تو دوسرے والے پر بھی جر دے دیا جاتا ہے، لہذا یہاں پر بھی جر جیوار ہے، پڑوس کی وجہ سے جر آیا ہے. تو ارجلکم کے اندر دو جوابات آپ لوگ یاد رکھنے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ ارجلکم اگر پڑھتے ہیں آپ تو یہاں پر مسح کا مطلب صرف پوچھنا نہیں ہے بلکہ غسل خفیف مراد ہے، ہلکا سا دھونا مراد ہے، کیونکہ عام طور پر پانی زیادہ صرف کرتے ہیں پیر دھونے کے وقت، اس لیے اللہ نے مسح کے ذیل میں اس کو ذکر کیا. مطلب یہ ہے کہ ہلکا سا اسے دھونا ہے، زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا ہے، پانی ضائع نہیں کرنا ہے. ورنہ مسح مراد لیں گے تو پھر ایڑیاں سوکھی رہنے پر جہنم کی وعید وہ تو متوجہ ہوگی، کیونکہ جب آپ مسح کریں گے تو ایڑی بھی سوکھی رہے گی، پیر بھی سوکھا رہ جائے گا. تو غسل خفیف ایک ہوگا. دوسرا جر جیوار، پڑوس کی وجہ سے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اس کے بعد آگے غسل کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. اگر تم ناپاک ہو، جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو. خوب پاکی کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک بدن کے تمام اعضاء کو اچھی طرح دھونا چاہیے. اب عورت کو جو چوٹیاں ہیں کیا ان چوٹیوں کو بھی کھولیں؟ اگر بار بار نہیں نہانا ہو رہا ہے، کبھی کبھار نہانا ہو رہا ہے تو چوٹیوں کو بھی کھولنا چاہیے. سردی کا زمانہ ہے، سخت سردی ہے، بار بار نہانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو لٹکتے ہوئے بال ہیں، چوٹیاں ہیں، ان چوٹیوں کو اگر نہ دھوئے تو اس کی گنجائش ہے. البتہ سر کے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے. یہ مسائل آپ کو فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے ملیں گے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اب آگے وضو کا بیان ہو گیا، غسل کی طرف اشارہ ہو گیا. اب آگے بتا رہے ہیں کہ کیا پانی کا استعمال ضروری ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو حرج میں نہیں ڈالنا چاہتے، مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے. آگے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، علیل ہو. پانی کے استعمال سے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، پانی کے استعمال سے مزاج میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. او علی سفر، یا سفر پر ہیں آپ، پانی نہیں ہے سفر میں، پانی ملنا دشوار ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، سفر میں ہے، یا پانی موجود ہے لیکن استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے. او جاء احد منکم من الغائط، تو اب کوئی بیت الخلاء سے آیا. غائط کہتے ہیں دور دراز کی جگہ کو. دور دراز آدمی کب جاتا ہے؟ جب استنجا کے لیے، کیونکہ پہلے زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، تو لوگ جو ہے جنگل و بیابان میں دور دراز کے علاقوں میں چلے جاتے تھے. تو اب یہاں پر غائط کا ترجمہ ہم واش روم، بیت الخلاء کریں گے. تو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے، یا طہارت سے آئے، استنجا سے آئے. غائط کا ترجمہ ہم استنجا سے آئے. او لامستم النساء، یا عورتوں سے قربت اختیار کرے، یعنی صحبت کرے، عورتوں سے قربت اختیار کرے. تو یہ صورتوں میں ایک تو غائط سے جب آئیں گے، استنجا سے آئیں گے تو وضو ٹوٹے گا، عورتوں سے قربت کرنے سے غسل ٹوٹے گا. یہ دو صورتیں، وضو کا مسئلہ ہو یا غسل کا مسئلہ. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹ گیا، یا آپ کو غسل کرنا ہے، غسل ٹوٹ گیا. اب پانی نہیں ہے، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہیں ملا، تم پانی نہ پاؤ. فتیمموا، تیمم یتیمم، تیمموا امر کا صیغہ ہے، تو تم تیمم کرو سعیدن طیبا، پاک مٹی سے. ومس، طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ 2 مرتبہ مٹی کی جنس والی چیز پر یا مٹی پر ہاتھ مارے، اور ایک چہرے پر پہنچے اور دوسرا 2 ہاتھ چہرے پر پہنچے اور 2 ہاتھ ہاتھوں پر پہنچ لے. تیمم کا طریقہ ہے، آپ کے معلمات بتا دیں گے آپ کو. فمسحو، یعنی پورا ایسا نہیں. ایک صحابی کو جب بتایا گیا، یہ آیت نازل ہوئی کہ جب غسل کرنا ہو جائے تم پر تو پانی نہیں ملا تو کیا کرنا. ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی،
تو ان तालिब वो सहाबी क्या समझे कि मिट्टी पाक है, तयम्मुम करना है, पानी नहीं मिला, पानी पाक मिट्टी पाक, तो गुस्ल की जरूरत पड़ी तो पूरा लोटे उन्होंने मिट्टी के अंदर, पूरा लोटे, पूरे बदन को मिट्टी लग गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसा नहीं है, चाहे वुजू का गुस्ल हो, वुजू का तयम्मुम हो, वुजू की न करने की वजह से तयम्मुम हो, वुजू के टूट जाने की वजह से तयम्मुम हो, या गुस्ल के टूट जाने की वजह से तयम्मुम हो, दोनों का तयम्मुम एक ही है, एक ही तरह का दोनों का तयम्मुम है। ऐसा नहीं कि वुजू का तयम्मुम है तो चेहरा और हाथ, और गुस्ल का तयम्मुम है तो पूरे बदन को लीपना है मिट्टी, ऐसा नहीं है। नीयत है, तयम्मुम का मतलब आता है असल में नियत करना। तयम्मम यतयम्ममु तयम्मुमन का मतलब नियत करना है, पाक मिट्टी की नियत करना है, यानी पाक मिट्टी के जरिए तयम्मुम करना। बगैर नियत के तयम्मुम नहीं होगा, बगैर नियत के वुजू तो हो जाएगा, वुजू पर सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन बगैर नियत के तयम्मुम ही नहीं होगा। अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें, पानी के लिए नियत शर्त नहीं है। आप बगैर नियत के वुजू कर ले, आपका वुजू हो जाएगा, बगैर नियत के गुस्ल कर ले, गुस्ल हो जाएगा। लेकिन बगैर नियत के अगर आप तयम्मुम करते हैं तो आपका तयम्मुम नहीं होगा। क्यों? जवाब उसका यह है कि पानी को अल्लाह ने पाक करने के लिए ही पैदा किया है, गंदगी को दूर करने के लिए ही पैदा किया है, इसलिए वहां नियत करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करें तो सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों सूरतों में पाक करेगा। मिट्टी को अल्लाह ने पाक करने के लिए पैदा नहीं किया गया, नहीं पैदा किया है, बल्कि यहां पर अल्लाह का एक हुक्म हो रहा है, तुम नियत करोगे तब ये मिट्टी तुम्हारे लिए पाक करने वाली बनेगी, नियत नहीं करोगे तो पाक करने वाली नहीं मिलेगी, नहीं करेगी। तयम्मम तयम्ममु तयम्मुमन का मतलब है मिट्टी, पाक मिट्टी का इरादा करना, नियत करना, तो नियत के बगैर तयम्मुम नहीं होगा। फतयम्ममु सईदन तय्यबा, पाक मिट्टी का इरादा करो। फमसहू बिरुऊसिकुम फमसहू बिवुजूहिकुम, अपने चेहरे पर उसको फेर लो, दोनों हाथ मिट्टी पर मारना, उसको दोनों हाथों को एक दूसरे से टकराना, फिर दोनों हाथों को चेहरे पर फेर लेना, फिर दूसरी मर्तबा दोनों हाथ मिट्टी पर मारना, फिर दोनों हाथों को टकराना ताकि मिट्टी मोटे मोटे कंकर गिर जाए, चेहरे पर खराश ना आए, इसलिए चेहरे पर दूसरी मर्तबा टकराने के बाद मिट्टी जब झड़ जाएगी तब दोनों हाथों को जिस तरह हाथ धोते हैं ऐसे पूरी तरह से खिलाल करते हुए आप हाथ का तयम्मुम कर ले। अब आपका तयम्मुम पूरा हो गया। सर का मसा या पैर वगैरह जरूरी बिल्कुल नहीं है, तो दो ही चीजें, चेहरे पर और हाथों पर मसा करना। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम, मा नाफिया है, मा युरीदुल्लाह, अल्लाह नहीं चाहते कि लियजअल अलैकुम मिन हरज, तुम्हारे ऊपर किसी तरह का हरज रखे, यानी कोई तरह की परेशानी तकलीफ में अल्लाह तुम्हें रखना नहीं चाहते, यानी मुश्किल में डालना नहीं चाहते। अब आप नहीं, सर्दी भी है, बीमार भी है, वुजू करना बोलेंगे तो क्या होगा, हरज में लायक हो जाएगा इंसान, तो हरज में अल्लाह लायक शामिल, हरज में दाखिल करना नहीं चाहते। क्या चाहते हैं फिर, वलाकिन युरीदु लियताहिरकुम, अल्लाह तुमको पाक साफ करना चाहते हैं, तुम्हारे जिस तरह जिस्म को पाक करना चाहते हैं ऐसे ही तुम्हारे बातिन को भी पाक करना चाहते हैं। वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और अपने इनाम को तुम पर तकमील करना, मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मिसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह की उस नेमत को याद करो, उस इनाम को याद करो जो तुम पर है, वो मीसाख, और उस अहद को याद करो जो अहद अल्लाह ने जिसके बारे में तुमसे लिया। इद कुल्तुम, उस वक्त तुमने कहा, समिअना व अताना, हमने सुना और मान लिया, हमने सुना और मान लिया। तुमने अहद किया था अल्लाह से, अहद अलस्त में अहद किया था, अल्लाह से वादा किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तुमने कहा था भला क्यों नहीं, अल्लाह हमारे रब हैं। तो फिर जब तुमने अहद किया था तो इस अहद को पूरा करो। इसी तरीके से इस सूरत के शुरू के अंदर भी वही मजमून है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, पहली आयत, ईमान वालों अपने अहद को, अपने वादों को, अपने जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो वादे हैं आपके,
عقود جو عقد کریں، جو معاملات کریں، ان تمام معاملات کو، وعدوں کو، میثاق کو، سب کو پورا کرو. اس کو وعدہ کرنے کے بعد اسے چھوڑنا نہیں ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی اسی میثاق، میثاق کا مطلب مضبوط وعدہ، پختہ عہد. پختہ عہد جو اللہ نے تم سے لیا تھا عہد ارس میں، تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مان لیا، اس کو پورا کرو. اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کہیں تم پورا نہیں کر سکے، نہیں کر رہے ہو پورا، دل میں آئے جیسی زندگی گزار رہے ہو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہو، تو پھر اللہ سے ڈرو. اور دل میں تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے، ظاہری عبادت ہے، تو بھی اللہ تعالی دلوں کے اندرون کو جاننے والے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو بذات صدور، سینے کے اندر جو بات ہے، یعنی دل کے اندر جو بات ہے، جو کیفیت ہے، جو نیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. دلوں کا مطلب دل کے اندر کیا ہے، نیت کیا، وہ دیکھتے ہیں، اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. آدمی کے صورت کو اور اس کے مال کو نہیں دیکھتے. کیسا ہے آدمی، گورا ہے، کالا ہے، یعنی تو اونچے خاندان کا ہے، نیچے خاندان کا ہے، یا پھر مالدار ہے، غریب ہے، اس اعتبار سے اللہ نہیں قبول کرنا، رد کرنا اللہ کے پاس یہ نہیں ہے. بلکہ دل کے اندر اس بندے کی کیا نیت ہے، اس کا عمل کس قدر مضبوط ہے، کس قدر مکمل ہے، یہ دو چیزوں کو اللہ دیکھتے ہیں. عمل مکمل ہے، دل میں نیت نہیں ہے، اللہ رد کر دیتے ہیں. نیت بھی درست ہے، عمل بھی درست ہے، تو پھر اللہ اسے قبول کر دے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں. اسلام میں اور دیگر مذاہب میں یہی فرق ہے کہ دیگر مذاہب میں صرف ظاہری عبادات ہیں، ظاہری پوجا پاٹ ہے، لیکن اسلام کے اندر ظاہر کے ساتھ باطن پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، دل کی نیت پر زیادہ توجہ دی گئی ہے. عورتوں کو چاہیے، عام طور پر مرد حضرات میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے، عورتوں میں یہ چیز کی زیادہ بیماری ہے. ظاہر کچھ رکھتی ہے، باطن کچھ رکھتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر کوئی مہمان آ گئے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، بولے آؤ کھانا کھائیں گے. اب وہ یہ سوچ کر بولتی ہیں کہ وہ بندہ آتا کیا، وہ خاتون جس کو ہم بلائے ہیں ان کھانے آتی کیا، چپ کے بلائیں گے، بلانا بول کے بلائیں گے، نہیں بلائے تو کیا سمجھتے گی. اب اگر اس نے ہاتھ دھو کر آ گئی دسترخوان پر، یا وہ بندہ آ گیا، تو اب جانے کے بعد اس کے مذاق اور اس کا ٹھٹا اڑاتے، ارے ہم تو ایسے ہی بولے تھے، وہ آ گیا. دل کی نیت صاف رکھنا چاہیے. دل میں اگر بلانا نہیں ہے تو نہیں بلانا چاہیے. چپ کے بلانا تھا، بلا کے دیکھیں گے، چپ کے بولیں گے، آتی کیا بلائے تو. بچوں کو ایسی تعلیم کبھی نہیں دینا. ایسا بول کے دیکھ، انہوں آ جاتی کیا، بولے تو بولنا ہمارا کام، انہوں تو آتے نہیں. دل میں یہ نیت نہیں رہنا، ایسی نیت رہنا کہ انہوں آئیں گے انشاءاللہ اور ان کو آنا ہے. کھانے کے لیے آپ بلا رہے ہیں تو دل صاف رکھ کے بلانا ہے کہ ضرور آئیں گے، ہم اپنے ساتھ ان کو دو لقمے ہم کو کم ہو جائے کوئی بات نہیں، مہمان ہیں ان کے ساتھ کھائیں گے. تو ہر ہمیشہ اپنی نیت کو بھی صاف رکھنا. اپنے بچے جو تربیت ہمارے زیر تربیت ہے ان کی بھی نیت کو صاف رکھنا. ہمیشہ اپنے دلوں کو اور نیتوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے اوپر، ہمارے اوپر جو انعام ہے اللہ کا، اس انعام کے شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. جو عہد ہم سے عہد انس میں اللہ نے لیا ہے اس کی تکمیل کی توفیق بخشے. تقویٰ ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو آلائشوں سے، گندگیوں سے پاک فرمائے، اور ہر حلال پر ہم کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے اور اس میں عمل کر کے اپنی زندگی کو منور کرنے، روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی کا کچھ سوال ہے تو آپ جلد بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. درود شریف پڑھ لیں، مختصر دعا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام.
تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.